بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کس چیز کا عہد لیا تورات پر عمل کرنے کا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا یا معلق کر دیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ جو چیز ہم نے تمہیں عطا کی ہے یعنی جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو خذوا ما آتیناکم تھامو وہ چیز وہ کتاب جو ہم نے تمہیں دی ہے بقوت مضبوطی کے ساتھ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد رکھو وہ چیزیں جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہے یا جو احکام اس کے اندر لکھا ہوا ہے ان کو یاد رکھو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ تاکہ تم تقوی حاصل ہونے والوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ تم تقوی حاصل کرو حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں اللہ رب العزت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر اللہ رب العزت نے تورات نامی کتاب عطا کر دی اور عطا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آئے بنی اسرائیل میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یہ لو یہ کتاب ہے اس کو
مضبوطی کے ساتھ تھامو اور اس کتاب پر عمل کرو۔ تو قوم نے کیا کہا تھا؟ جیسے کہ اوپر اس کا ذکر آیا، قوم نے کہا تھا کہ ہم اے موسیٰ اس کتاب کو نہیں مانیں گے اور اس کتاب پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ ہم خود اللہ رب العزت کے کلام کو نہ سن لیں۔ جو تمہیں اللہ نے کتاب دی ہے، اس کتاب کو ہم جب تک دیتے ہوئے اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے، جب تک اس کلام کو ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے نہ سن لیں گے، اس وقت تک ہم اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے۔ تو ان کا یہ مطالبہ تو ایسے نامعقول ہے، لیکن تب بھی اللہ رب العزت نے ان کے اس مطالبے کو قبول کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اگر یہ نہیں مان رہے ہیں تو ایسا کرو کہ ان کے 70 آدمی جو ہے لے لو، ان کے 70 آدمیوں کا انتخاب کر لو اور ان سب کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ۔ تو ان کے 70 آدمی بنی اسرائیل کے منتخب ہوئے اور کوہ طور پر پہنچے اللہ کا کلام سننے کے لیے۔ تو جب اللہ کا کلام انہوں نے سنا تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا کہ دیکھو اس تورات پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سے اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تورات پر عمل کرنے کا۔ تو جب انہوں نے سن لیا اللہ کے اس کلام کو، تو پھر اس کے بعد اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ لوٹنے کے بعد اپنے قوم سے کہا کہ ہاں تورات نامی کتاب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی اور اس پر ہمیں عمل کرنے کا حکم ہوا، لیکن اس بنی اسرائیل میں یہ کیا کہ بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے قوم کو باتیں بتانے لگی۔ یہ کہنے لگی کہ دیکھو عمل اس کتاب پر ضرور کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو جتنا تم سے عمل ہو سکے اس پر عمل کرو اور جتنا تم سے نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دو، ہم معاف کر دیں گے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہی تھی، لیکن یہ جو 70 آدمی گئے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات ملا دی اور یہ کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ دیکھو جب تک جتنا تم اس کتاب پر عمل کرنا چاہو کرو اور جو تم سے نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دو، ہم معاف کر دیں گے۔ یہ بات ان لوگوں نے اپنی طرف سے ملا دی اور قوم سے کہا۔ تو یہ بات تو جھوٹی تھی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے جو جو احکام تورات کے اندر نازل کیے تھے ان تمام پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے کچھ باتیں ملا لی اور قوم سے اس طرح آ کر باتیں کہی۔ اسی کو فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اب اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ تم اپنی طرف سے بات کر رہے ہو، ایسا نہ کرو اور جو حکم ہوا ہے اس کو مانو۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ کوہ طور ان پر جو ہے ان کے اوپر محاذات میں لا کر کھڑا کر دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو اب مان لو، اگر نہیں مانو گے تو یہ کوہ طور تم پر گرا دیا جائے گا۔ تو ان سبوں نے ڈرتے ہوئے کہ کہیں کوہ طور ہمارے اوپر نہ گرا دیا جائے اور ہم مر جائیں، اس لیے ڈر کے مارے سب کے سب نے عہد کیا کہ ہم اس تورات پر پوری طرح عمل کریں گے۔
اب یہاں پر حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ کوہ طور کو ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، یہ کیا مراد ہے اس سے؟ حضرات مفسرین اعظام میں سے بعض نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوہ طور کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑے کر دیے ہوں، اپنی جگہ سے کوہ طور کو ہٹا کر ان کے سروں کے بالکل اوپر لا کر اللہ رب العزت کھڑا کر دیے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی محال بات نہیں ہے، کوئی ناممکن بات نہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت بہت بڑی ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ طور پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں کے اوپر لا کھڑا کیے ہوں، کوئی بعید بات نہیں۔ بعض نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس پہاڑ میں کوئی زلزلہ آیا ہو اور جس کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل یہ سمجھ بیٹھے ہوں کہ شاید کہ یہ پہاڑ ہمارے اوپر گرایا جا رہا ہے، تو سب کے سب ڈر کے مارے اسے قبول کیا اور سبوں نے عہد کیا کہ ہاں ہم تورات پر عمل کریں گے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، پہاڑ کو ان کے اوپر لا کھڑا کر کے گرانے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اسی کو بتایا کہ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تم تھامو، یعنی پوری طرح عمل کرو، اور اس کے اندر کیا کیا مضامین ہیں، کیا کیا احکام ہیں، اسے یاد رکھو۔ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس سب کے باوجود پھر تم پھر گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، ان سب کے باوجود تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بس اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ یعنی یہ تمام کی تمام عہد و پیمان کرنے کے باوجود اور ساتھ ہی ساتھ ایسا کیا کہ اللہ رب العزت نے کوہ طور تم پر گرانے سے اللہ نے تمہیں بچائے رکھا، گرایا نہیں بلکہ تمہیں مہلت دی، اور تم حیات مستعار تک جی رہے ہو۔ جو یہ تمہاری جو زندگی ہے یہ ایک مستعار ہے، ایک دی ہوئی ایک چیز ہے جو کہ ایک امانت ہے۔ اللہ نے تم پر رحم کیا کہ اللہ کا فضل ہوا کہ تم مارے نہیں گئے، تم پر پہاڑ گرایا نہیں گیا، یہ اللہ کا فضل ہے، اور سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے بھی نہیں ہوئے، نہیں تو تم کب کی جو ہے گھاٹے اور نقصان میں رہنے والے ہوتے۔ لیکن تم نے تب بھی جو ہے یہ تمام چیزوں کو پس پشت ڈالا اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر اتر آئے۔ اب ان لوگوں کو، جو یہودی لوگ مکے میں رہا کرتے تھے، ان لوگوں کو اللہ رب العزت بنی اسرائیل پر جو اللہ نے بے شمار نعمتیں کی ہیں ان کو یاد دلایا گیا کہ دیکھو تم جس طریقے سے نافرمانی کر رہے ہو، تمہاری نافرمانی کرنے پر اللہ رب العزت پکڑ نہیں کیے ہیں، تمہیں زندگی گزارنے کی اور مہلت دی ہے، حیات مستعار تک تمہیں جینے کا حق دیا، تم جی رہے ہو، نہیں تو اللہ رب العزت پکڑ سکتے تھے۔ اب انہی بنی اسرائیل کے یعنی یہودی لوگ جو حضور کے زمانے میں رہتے تھے، مکے میں رہا کرتے تھے، ان کو اب ایک واقعہ بتا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے جیسے لوگ
جو نافرمانی کیے تھے ان کو اللہ رب العزت نے کتنی سخت پکڑ کی ہے۔ تم جو اس وقت بچے ہوئے ہو، تمہیں سخت عذاب میں مبتلا جو نہیں کیا گیا ہے، یہ اللہ کی ایک رحمت ہے۔ نہیں تو تمہارے جیسے لوگ اور تمہاری جیسی نافرمانیاں کرنے والے لوگ پہلے جو گزرے ان پر سخت پکڑ ہے، اللہ نے بہت سخت پکڑ کی ہے اور سخت عذاب میں ان کو مبتلا کیا ہے۔ اب انہی بات کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اللہ رب العزت اگلی آیت میں اشارہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تحقیق کہ تم ان لوگوں کو جانتے ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، اور البتہ تحقیق کہ تم ان لوگوں کا حال جانتے ہو کہ جنہوں نے تم میں سے سبت کے معاملے میں، ہفتے کے دن کے معاملے میں تجاوز کیا، سنیچر کے معاملے میں انہوں نے تجاوز کیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بس ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، بس ہم نے ان کو عبرت انگیز بنا دیا، لما بین یدیہا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ وما خلفہا، اور اس زمانے کے لوگوں کے بعد کے لیے اس کو عبرت انگیز بنایا۔ وموعظۃ للمتقین، اور یہ واقعہ اور یہ قصہ نیکوکاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اب مکے کے یہودیوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے بھی نافرمانی کی ہے لیکن اللہ نے پکڑ نہیں کیا، تمہیں زندگی گزارنے کے لیے اور مہلت دی تاکہ تم کسی وقت سمجھ سکو اور کسی وقت پھر جو ہے اللہ کی طرف لوٹ آ سکو۔ لیکن تمہارے جیسے نافرمانیاں پچھلی قوموں نے جب کی ہے تو اللہ کی کس طرح پکڑ کی ہے، ذرا سنو۔ یہ آیت حضرات مفسرین اعظام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں شاید کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ایسا ہوا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل دیکھو تمہارے لیے ہفتے کا دن سنیچر کا دن معظم اور محترم ہے۔ یہ سنیچر کا دن تمہارے لیے بہت ہی معزز اور مکرم دن ہے، احترام والا دن ہے۔ اس دن کو چھوڑ کر سب دنوں میں تم مچھلی کا شکار کر سکتے ہو، لیکن ہفتے کا جو دن ہوگا یہ معزز اور مکرم دن ہے تمہارے نزدیک، لہذا اس دن میں مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس وقت کی وہ قوم جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھی کسی دریا کے کنارے پر رہا کرتی تھی، دریا کے کنارے پر رہا کرتی تھی، اور وہ قوم مچھلی کے بہت شوقین تھی، مچھلی کھانے کی بہت شوقین تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ہفتے کے اس دن کو چھوڑ کر سارے دن میں تم مچھلی کا شکار کر سکتے ہو سوائے سنیچر کے دن میں، اس میں تم مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ لیکن وہ قوم کیا کرتی تھی، جب ہفتے کا دن آتا، ہفتے کا دن آتے ہی شروع میں انہوں نے اس طرح خلاف ورزی کی حکم کی کہ مچھلی کے دم میں کوئی دھاگا یا کوئی ایسی رسی پتلی سی باندھ دیتے مچھلی کے دم میں، اور دم میں باندھنے کے بعد کیا کرتے، اس رسی کو کسی
ایک جگہ میں گاڑ دیتے، کسی لکڑی کے سہارے سے لکڑی کو مٹی میں گاڑ کر اس رسی کو باندھ دیتے ہوں گے، اور کیا کرتے، اس مچھلی کو دریا کے کنارے پر لے جا کر چھوڑ دیتے۔ تو جو مچھلیاں آتی ان کے ساتھ ایسے ہی کرتے لوگ، مچھلی کے دم میں رسی باندھ کر یا دھاگا باندھ کر کسی جگہ گاڑ دیتے۔ اس طرح سے انہوں نے شروع میں خلاف ورزی کی۔ پھر جیسا جیسا وقت گزرا انہوں نے بالکل جو ہے کھلم کھلا اللہ کے اس حکم کی نافرمانی شروع کر دی اور بالکل کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے لگے۔ اور اس طرح سے کرنے کا ان کا ایک مقصد کیا ہوتا تھا کہ جیسے ہی ہفتے کا دن گزرے فوراً اتوار کا دن آتے ہی فوراً جو ہے وہ ساری کی ساری مچھلیاں پھر ہمیں مل جائے، کیونکہ ابھی سے ہی بندوبست کر لیے ہیں، جب مچھلی کے دم میں کوئی چیز لگا کر گاڑ دیے ہیں، اب مچھلی کہاں جائے گی، جا نہیں سکتی، اب پانی کے ارد گرد ہی گھومے گی۔ اور پہلے بتا چکا کہ یہ قوم جو ہے دریا کے کنارے پر رہتی تھی، مچھلی کے شوقین تھی، تو اس طرح سے یہ لوگ ہیلا بازی کرتے تھے اللہ کے اس حکم کے ساتھ۔ اس طرح سے انہوں نے ہیلا بازی کی اور تدبیر اس طرح کی۔ تو اگلے دن آتے ہی پھر وہ ساری کی ساری مچھلیوں کی شکار کر لیتی تھی وہ قوم۔ اس طرح سے انہوں نے خلاف ورزی کی اس دن کی، کہ وہ دن بھی مچھلی کا شکار اس طرح کر رہے ہیں اور اگلے دن آتے وہ ساری کی ساری مچھلیاں ان کے قبضے میں آ جا رہی۔ تو یہ اللہ کے اس حکم سے تجاوز کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم سب کے سب ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ۔ تو سب کے سب لوگوں کے جو چہرے تھے وہ مسخ ہو گئے، ان کی ساری کے سارے لوگوں کی صورتیں اور چہرے بدل گئے، اور ایسا ہو گیا کہ سب کے چہرے بندر جیسے ہو گئے۔ تو گویا کہ ان کو مسخ صورت کا اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، یعنی چہروں کو بدل ڈالنا۔ تو سارے کے سارے لوگ بندر بن گئے۔ اب جو لوگ یہ خلاف ورزی نہیں کرتے تھے تو وہ تو بچ گئے، لیکن جو خلاف ورزی جنہوں نے کی ہے ان کے چہرے بدل گئے۔ حضرات مفسرین نظام نے لکھا کہ جب ان کے چہرے بدل گئے تو جن کے چہرے نہیں بدلے تھے، جو اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کیے تھے، یہ لوگ ان کے پاس جا کر، جو بندر کی شکل میں ہیں، جو بندر بن گئے ہیں، ان کے پاس جا کر بس خالی روتے تھے، کیونکہ معلوم ہے جو خلاف ورزی نہیں کیا ان کو معلوم ہے کہ ان کو یہ عذاب ملا ہے کہ ان کے چہرے بدل دیے گئے، تو خالی روتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، بس رونا اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر۔ پھر ایسا ہوا، حضرات مفسر نظام نے فرمایا کہ 3 دن تک ان کی حالت یہی رہی، بندر بن کر رہے، بعضوں کی چہرے اور بعض کو اللہ نے خنزیر جیسا بنا دیا۔ دونوں باتیں حضرات مفسرین نظام نے لکھی ہے کہ بندر بنا دیا اور بعض کو خنزیر بنا دیا۔ پھر اس کے بعد ہی بس 3 دن کے بعد سب کے سب مر گئے، زندہ نہیں رہے۔ 3 دن کے بعد سب ہلاک ہو گئے، سب مر گئے۔ اب یہاں پر بعض حضرات نے فرمایا اس کے بعد بھی بہت سارے بندر رہ گئے، بہت سارے خنزیر بھی اس وقت بھی رہ گئے، بہت سارے ان کے مرنے کے بعد۔ تو بعض نے کہا کہ کیا یہ جو آج کے دور میں یا اس وقت جو خنزیر اور بندر بچ گئے تھے، جو پھر رہے تھے، تو کیا یہ بندر اور یہ خنزیر کیا انہی بنی اسرائیل کی شکل و صورت ہے؟ جیسے کہ آج بھی ہم بعض مرتبہ لوگوں کی زبان پر سنتے ہیں، زبان سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بندر ہے، یہ خنزیر ہے، کسی قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، عذاب اس طرح تھا کہ ان قوموں کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ تو بعض کیا کہتے ہیں کہ
یہ جو خنزیر بندر ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا گیا تھا۔ تو صحیح بات حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ کسی بھی نسل کو یا کسی بھی نسل پر جب اللہ رب العزت اس قسم کے عذاب دیتے ہیں تو اس نسل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو لوگ بندر بن گئے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب جو زندہ ہیں ان کے بارے میں جو بندر یا خنزیر ہیں ان کے بارے میں یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت بندر بن گئے تھے اور آج یہ بندر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، خنزیر نظر آ رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ جب وہ 3 دن کے بعد سب کے سب مر گئے تو پھر اب زندہ کیسے ہیں؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں بندر اور خنزیروں کو ادھر ادھر، تو پھر زندہ کیسے ہیں؟ تو صحیح بات یہی کہا جائے گا اور کہا ہے کہ یہ بندر پہلے سے بھی تھے، یعنی ان کے مرنے کے بعد بھی بہت سارے بندر اس وقت تھے، خنزیر تھے، تو ہو سکتا وہی سب ہو، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہی قوم ہے جن پر عذاب نازل کیا وہی سب یہ بندر اور خنزیر ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب وہ مر گئے تو پھر مر گئے، اب ختم، اب یہ دوسرے بندر ہیں۔ تو بتایا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا، ہم نے اس واقعے کو، ہم نے اس قصے کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے عبرت انگیز بنا دیا، اور پھر ان لوگوں کے بعد اب جو ہمارا زمانہ ہے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اس واقعے کو آج بھی عبرت انگیز اللہ نے بنا دیا، اور کہا کہ دیکھو اگر تم نافرمانی کرو گے تو ہو سکتا تمہارے ساتھ بھی یہی ہو۔ تو اس واقعے کو ذکر کر کے لوگوں کو عبرت اور سبق لینے کا اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ نے بہت سخت پکڑا ہے، تو کہیں تم بھی اس پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ تو اس زمانے کے لیے بھی وہ واقعہ عبرت انگیز اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی عبرت انگیز۔ پھر آگے فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ نصیحت ہے تاکہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور جو ڈرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے لما بین یدیہا وما خلفہا، یعنی جو ڈرنے والے نہیں ہیں ان سے کہا جا رہا کہ ڈرو نافرمانی کرنے سے، اور اس واقعے کو عبرت کے طور پر سنو، عبرت کے طور پر سبق لو۔ تو جو ڈرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے لما بین یدیہا وما خلفہا، اور جو ڈرنے والے وموعظۃ للمتقین کا لفظ اشارہ کر رہا کہ تم ڈر کر زندگی گزار رہے ہو، اسی پر ثابت قدمی کے ساتھ، اسی پر مضبوطی کے ساتھ زندگی گزارو جیسے تم ثابت قدمی سے اب تک زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر ایسی نافرمانی سے، حکم عدولی سے بچائے رکھے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، اور ہر ایسے کام کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے جن کاموں سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔